الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مرنے کے وقت ہر اہل ایمان کو اللہ کے بارے میں کیسا خیال رکھنا چاہیے، کیسا سوچنا چاہیے، اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما رہے. اور یہ احادیث بھی ہیں اور بزرگوں کے اقوال بھی کا سلسلہ بھی اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم کیا گمان رکھتے ہو؟ اس مریض نے کہا گناہوں نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ ہلاکت کے قریب ہو چکا ہوں، مگر اپنے رب کی رحمت سے پر امید ہوں. یہ سن کر حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. پھر اہل خانہ نے بھی بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ جو گمان میرے بارے میں رکھتا ہے میں اس کے قریب ہوں، یعنی ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں، اب اس کی مرضی جو چاہے گمان رکھے. اس لیے مرنے کے وقت ہی نہیں ہر حال میں اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے. اگر وہ سوچے گا کہ میں بہت مار کھاؤں گا تو مارا ہی جائے گا. یہ سوچے کہ اللہ کی رحمت مجھ پر ہوگی، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بخش دے گا، تو یہی گمان رکھے یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دے گا. رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک نوجوان کے آخری وقت میں اس کے سرانے تشریف لائے اور فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ عرض کی رحمت الہی سے پر امید ہوں، جبکہ گناہوں کے سبب خوف زدہ بھی ہوں. ارشاد فرمایا اس موقع پر اگر بندے کے دل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ بھی وہ عطا فرماتا ہے جس کی امید تھی اور اس سے بھی محفوظ فرماتا ہے جس کا خوف زدہ تھا. یعنی اللہ سے رحمت کی امید بھی ہو اور اپنے گناہوں پر اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہو تو رحمت کی امید پر رب رحمت عطا فرمائے گا، اور اگر اپنے گناہوں سے لرزاں ہے، ترساں ہے، ڈر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ بھی فرمائے گا. مطلب یہ ہے کہ جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان انتہائی غفلت کا شکار تھا. اس کی ماں اسے بار بار سمجھاتی اور کہتی اے میرے بیٹے ایک دن تجھے مرنا ہے، لہذا اس دن کی فکر کر. جب حکم الہی سے اس کی موت کا وقت قریب آیا تو ماں نے اپنے بیٹے کی جانب رخ کیا اور کہا اے میرے بیٹے میں تجھے اسی شکست سے ڈراتی تھی اور کہا کرتی تھی ایک دن تجھے مرنا ہے. اس نوجوان نے کہا اے میری ماں بے شک میرا ایک رب ہے جس کے بہت زیادہ احسانات ہیں اور مجھے امید ہے کہ وہ آج بھی مجھ پر ایک احسان فرما دے گا. حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرہ نورانی فرماتے ہیں اس نے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، یعنی اسے معاف فرما دیا. وہی کی ماں سمجھا رہی ہے، ماں سے زیادہ محبوب کون ہوتی ہے، اس سے زیادہ پیار کرنے والی کون؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میرے بیٹے تجھے ڈرنا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اللہ کے عذاب سے ڈر، اللہ کی رحمت کی امید رکھ. اس نے کہا کہ جب کروڑوں احسان میرے رب نے فرمایا ہے تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب ایک رحمت اور فرمائے گا، احسان اور فرمائے گا اور مجھے معاف فرما دے گا. تو حضرت ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش بھی فرما دیا. یہ کشف کا معاملہ ہے. حضرت سیدنا جابر بن وداعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک بدکار نوجوان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا کیا تم کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں.
بس یہ کہ میری انگوٹھی کو مت اتارنا، کیونکہ اس میں جلالت اللہ لکھا ہوا ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی سبب سے مجھے بخش دے۔ اسے دفن کرنے کے بعد کسی نے جواب خواب میں دیکھا، اس نے کہا میری ماں کو بتا دو کہ آخری جملہ میرے کام آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لفظ اللہ، اور اس سے پیار اتنا ہے کہ اور یہ یقین ہے کہ اس نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ اس نے کہا کہ سب اتار لینا، انگوٹھی نہیں اتارنا، حالانکہ انگوٹھی مردے کو پہنانا خلاف سنت ہے، مردے کے انگوٹھی پہنانا سنت کے خلاف ہے، لیکن اس کا گمان یہ تھا، اسے یہ پہلے یقین تھا کہ رب کا نام ہے تو میں بخشا جاؤں گا، اور اسی پر بخشا بھی گیا۔ حضرت جابر بن وداع اللہ کے ولی ہیں، خواب میں دیکھیں، پوچھا ما فعل اللہ بکا، تو اس نے کہا کہ آپ میری ماں کو بتا دیں کہ اس ایک جملے نے مجھے بخشش کا سامان کر دیا ہے اور میں بخش دیے گیا ہوں۔ منقول ہے، ایک دیہاتی بیمار ہوا تو کسی نے کہا اب تم مر جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا پھر مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ لوگوں نے کہا اللہ کی جانب۔ اس نے کہا اس ذات کی جانب جانا کیوں پسند نہ کروں، بھلائی تو صرف اسی کی طرف ہے۔ مرنے میں تو ہماری جنت ہے، جب تک مریں گے نہیں جنت نہیں ملے گی۔ جو یقین رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے، اسے موت بہت پسند ہے۔ مگر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جیسا بندہ گمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا معتمر بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے والد صاحب کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا اے معتمر، میرے سامنے قبر و آخرت کی آسانیاں بیان کرو تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ اس کے متعلق میرا گمان اچھا ہو۔ اسی وجہ سے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اس بات کو مستحب جانتے تھے کہ موت کے وقت بندے کے اچھے اعمال ذکر کیے جائیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان کرے۔ اب اگر کوئی انتقال کرنے والا ہے تو وہاں کھڑے ہو کر کے اللہ کا عذاب نہیں بیان کرنا چاہیے یا عذاب کی سختیاں نہیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا سنے گا ویسا گمان کرے گا۔ اس لیے جب کوئی مرض الموت میں ہو تو وہاں اللہ کی رحمت کے واقعات زیادہ بیان کرنے چاہیے، اللہ کی رحمت کو بیان کرنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے میں جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرے اور اللہ کی رحمت کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائے گا جیسا گمان کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ بہرحال ابھی جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو خوشحال ہیں، جسمانی اعتبار سے بہرحال کچھ کر سکتے ہیں، تو ہمیں کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے امید، اپنے گناہوں پر نادم اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجد والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔